ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک گاؤں سے ایک صحابی آئے. بولو کہاں سے آئے؟ گاؤں کے سے صحابی آنے والے جو ہے نا وہ بڑے عجیب عجیب سوال پوچھتے تھے، کیونکہ وہ گاؤں کے، ہاں وہ گاؤں والوں کو بدو کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں. گاؤں سے ایک صحابی آئے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور وہ گاؤں والے صحابی آئے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب کوئی گاؤں سے صحابی آتا ہم اتنے خوش ہو جاتے تھے کیونکہ بہت سے سوالات یہ اتنا کھل کر پوچھتے تھے اور ہمارے نبی اتنا کھل کر جواب دیتے تھے کہ ہم کو اچھا لگتا تھا کہ جو سوال ہم نہیں پوچھ سکتے وہ گاؤں سے آ کر کوئی، اب کوئی گاؤں والے آئے، بولو گاؤں والے آئے اور آ کر اتنا عجیب سوال پوچھا. ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھنا ہے، پوچھو. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو. تو کہا سوال یہ اللہ کا ہے. اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سارے صحابہ کرام کے چہرے ایک دم سرخ ہو گئے کہ معلوم نہیں اب کیا معاملہ ہوگا. انہوں نے بڑا عجیب سوال پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اچھا پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا، اے میرے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں دعا مانگو تو آہستہ آہستہ بولو اللہ اللہ اللہ، کیونکہ قریب ہے تو سن لیں گے، اور اگر دور ہے تو میں ذرا چلا کر بولوں اللہ اللہ اللہ، کہ قریب ہوں گے تو میری آواز جلدی سن لیں گے، دور ہوں گے تو مجھے ذرا پکار کے اور چلا کر بولنا پڑے گا. وہ صحابی نے اتنا پیارا سوال پوچھا، این اللہ ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ. اے اللہ کے رسول بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آواز میں سن لیں گے، اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بولنا پڑے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب سب خاموش بیٹھے ہیں. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میرے نبی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ آواز سے پکاروں، اور اگر دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. جواب کس نے دے دیا ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا. اور قرآن پاک کی آیت آج بھی سورہ بقرہ میں اللہ نے جواب دے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سب میرے ساتھ دو گے سبحان اللہ تو بولو نا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اگر میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے، اگر میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو اے میرے مصطفیٰ سب کو کہہ دینا میں قریب. بولو اللہ دور نہیں، اللہ قریب. تو وہ جو آئے تھے نا جواب مل گیا، اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے. لیکن کہا میرے نبی ایک اور سوال ہے. کہا کیا؟ کہا کتنے قریب ہے؟ میں اللہ قریب ہے یہ بات تو پکی ہو گئی، لیکن کتنے قریب ہے؟ کیونکہ دیکھو یہ حافظ رضوان بیٹھے یہ بھی میرے قریب ہے، یہاں صلاح الدین بھائی بیٹھے یہ بھی میرے قریب ہے، اور بھی جو پیچھے علماء کرام بیٹھے یہ میرے قریب ہے. تو وہ آنے والے دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو پتہ ہو گئی کہ اللہ قریب ہے، مگر کتنے قریب ہے؟ تھوڑی دیر میں پھر جبرائیل آئے، کہا اس کو کہہ دو اللہ نے خود جواب دے دیا. کس نے جواب دے دیا؟ پارہ نمبر 26 اللہ نے جواب دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میرا ایڈریس بتا دینا کہ میں سارے بندوں کے قریب ہوں. لیکن پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ رگیں تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. ہمارا اللہ ہم سے اتنا قریب میرے پیاروں، اور وہی اللہ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، وہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں.
چلو پہلی بات پکی کر لے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. کون کون تیار ہے پہلی بات پکی کرنے کو؟ آج سے ہر کام سے پہلے کس کی طرف دھیان ہوگا؟ اللہ. پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. یہ مسئلہ بھی حل کرتا چلو. اولاد دینے والا کتنی جگہ پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. بھائی کائے کو طلاق دیا؟ کہا 4 سال ہو گئے شادی کو, پریگننٹ نہیں ہو رہی ہے. میرے پیارو ایک بات بتاؤں, شادی کرنا تو ایک سبب ہے, باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اور اللہ نے کتنے سٹیٹمنٹ دیے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے میں سارے مردوں کو کہوں کہ اس کو بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اس کو بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. وہ مظلوم ہوگی, وہ بددعا ہوگی. جب اس کے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے نا, اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگے گا. اس لیے کہ میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے اولاد دینا میرا خزانہ ہے, میں نے تو شادی کو سبب کا درجہ بنایا ہے. باقی 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ارے میری مرضی, کسی کو چاہوں لڑکیوں پہ لڑکیاں دوں. میں پہلی بھی لڑکی, بولو دوسری بھی لڑکی, تیسری بھی لڑکی, چوتھی بھی لڑکی, پھر تعویذ لے کر آیا پھر لڑکی. اللہ کہتا ہے میرا خزانہ, کسی کو چاہوں تو لڑکی پہ لڑکیاں دوں, کوئی میرے پر آبجیکشن نہیں کر سکتا. پھر اللہ فوراً دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی, جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکے دو. پہلا بھی, دوسرا, تیسرا. اللہ لڑکے ہی لڑکے, اللہ کہتا ہے میرا خزانہ. اور تیسری بات اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو دونوں دے دوں, کسی کو لڑکی بھی دوں. پہلی لڑکی آئی پھر لڑکا آیا, پھر لڑکی آئی پھر لڑکا آیا. اور چوتھی بات اللہ فرماتے میری مرضی, چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں. ارے بولو چاہو تو, لیکن ہم قرآن پڑھے تو صحیح, یہ قرآن میں لکھا, چاروں باتیں قرآن میں لکھی ہے. پہلی بات بولو جس کو چاہوں لڑکیاں دو, جس کو چاہوں لڑکے دو, جس کو چاہوں دونوں دو, اور جس کو چاہوں. اللہ نے فرمایا پہلی بات یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, اللہ فرماتے میری مرضی لڑکیوں پہ لڑکیاں دے دو. وَيَغَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکے دے دو. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں. اور پھر کیا فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہوں. میں ایک آپ سے بات پوچھوں نا, اولاد کا خزانہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ہاں, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, امی کون؟ مریم. ابا؟ ارے بولو نا, ابا کوئی نہیں. اور حضرت مریم پریشان کیونکہ لڑکا پیدا ہوئے, نام عیسیٰ ہے, لیکن ابا. اور قوم نے انگلی اٹھانا شروع کیا, مریم شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی. اور لڑکا, ارے شادی نہیں ہوئی اور بچہ کیسے پیدا ہوا؟ ہاں, حضرت مریم نے کیا فرمایا, میرے کو نہیں پوچھنا, اشارہ کر کے بتایا میرے بچے کو پوچھو. کس کو پوچھو؟ تو بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے, حضرت مریم نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے کو نہ پوچھو, بچے کو پوچھو. تو سب نے اور اعتراض کیا کہ چھوٹا بچہ کیا جواب دے گا, لیکن حضرت عیسیٰ نے دودھ پینے کے زمانے میں وہ جواب دیا, اور اتنا بڑا جواب دیا کہ قرآن کریم نے اس کو محفوظ کر لیا. بولو سبحان اللہ. کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے اور جواب دے دیا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا اللہ نے مجھے بغیر ابا کے پیدا کیا, میں اللہ کا بندہ بن کر آیا, اللہ مجھے بعد میں چل کر کتاب بھی دینے والا, اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا. بولو سبحان اللہ. اچھا, جب بہت زیادہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے بغیر باپ کے بچہ کیسا آیا, اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا. حضرت آدم پیدا ہوئے تو ابا کون, امی کون؟ تو جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا, وہ صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا.
بھائی جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کرے، صرف ابا کے بغیر حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہ کرے؟ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عیسیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے، میرے آدم کو دیکھے، وہاں تو ابا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، پھر بھی آدم پیدا ہو گئے، یہاں تو اماں ہے صرف ابا نہیں۔ حضرت عیسیٰ پر کائے کو آبجیکشن ہوئے؟ میرے پیارو، اللہ بتانا چاہتے ہیں سارے کاروبار کا مالک کون؟ قدرت دینے والا کون؟ اللہ۔ طاقت والا کون؟ یہ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلوں۔ ہاتھ سے کانڈور والو، میں جہاں جہاں جاتا ہوں یہ بات پہلے بالکل مہر اپنے سینے پہ مہر لگاؤ، کوئی بھی کام کرے پہلے دماغ کس کی طرف؟ ہاں، گھر میں بھی جانا ہو نا، ہم معلوم ہے کہ بیوی غصے میں ہوتی ہے، بیوی غصے نہیں، یہاں نہیں ہوتی؟ ہاں عبد الوہاب، ہوتی بیوی غصے ہوتی؟ تو بول دے، تیرا تو چہرہ ہی بتاتا دکھی دکھی۔ یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، بیوی کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے کو ایک مرتبہ، کیونکہ میرا تو یہ روز کا کام ہو گیا نا، تو ایک مرتبہ میرے کو ایک آدمی آیا، میرے کو بولتا ہے مولانا تیری زندگی بہت عجیب۔ میں نے کہا کیا کر لیا بھائی؟ تیرا پیسہ کھا گیا کیا ہوا؟ کہتے نا تیری زندگی بہت عجیب۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا تمہاری زندگی کیا، باہر آؤ تو مائک، گھر میں جاؤ تو وائف۔ تمہاری زندگی دو میں گھومتی ہے، باہر آ جاتے ہو تو مائک کے سامنے، اور گھر میں جاتے ہو مائک اینڈ عبد الوہاب۔ میں بولا بات تو پتے کی ہے، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں بولا، اس کو کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کو تھوڑا دماغ چکرا ہے، میں نے کہا ادھر آ، تو کیا بولا؟ کہا میں نے یہی بولا کہ تم باہر آتے ہو تو مائک کے سامنے، گھر میں جاتے ہو تو۔ میں نے کہا نا، بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف۔ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے مائک اور وائف کے بیچ میں، کیونکہ مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں، اب میرے پر مت ہنسو، آپ اپنا بھی دیکھو بھائی۔ اور اگر ابھی یہ مائک سسٹم برابر نہیں ہوئے نا، میں کہوں گا حافظ رضوان یہ مائک والے کو بولو سسٹم برابر کرے، اور اگر برابر نہیں ہوتا تو اٹھا کے پھینک دے وے۔ اور وائف اپنے کو چپ چاپ گھر میں سے نکل جانے۔ خیر، یہ میں نے آپ کو ہنسایا، تھوڑا توا گرم کیا۔ اصل بات جو میرے کو بتانے کی تھی نا مولانا بہت بڑا، چونکہ آپ بھی بیان کرتے، کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاوے، میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں جہاں میں بیان کر رہا تھا نا، تقریباً نہیں تو 50-60 ہزار کا مجمع ہوگا، اور بالکل میں بیان کی بالکل تیاری میں ابھی مطلب آنے والا، بلکہ کرسی پر بیٹھ گیا، ایک جوان دوڑتا سب کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا صرف ایک سوال آپ سے، صرف ایک سوال پوچھنا۔ اب میں سمجھا بیچارہ کوئی ایمرجنسی میں ہوگا، تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی آج سوال پوچھ۔ میرے کو آ کے کہتا ہے کہ مولانا ایک کلمہ پڑھنے والا مرد ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا وہ کتنی شادی کر سکتا؟ مولانا یہ ٹینشن والا سوال ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں بہت دور آیا ہوں، کیونکہ گجرات میں ہی تھا لیکن بہت دور تھا۔ میں نے کہا میرے کو میرے گھر واپس جانا ہے، اس لیے یہاں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مفتیان کرام ہیں، بہت سارے فتویٰ دینے والے، کسی کو بھی پوچھ لے۔ کہتے نہیں مولانا مجھے آپ سے پوچھنا، صرف آپ اتنا بتا دو نا کہ ایک مرد ہے، مسلمان ہے، کلمہ والا ہے، کتنے نکاح کر سکتا؟ بولو نا، آپ بولو۔ دیکھو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، ابھی میں نے کوئی وضو کی سنت پوچھا ہوتا، میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا 4، کیونکہ قرآن میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کتنے؟ 4۔ تو مجھے کیا کہتا ہے کہ ہاں قاری صاحب میرے کو یہی جواب سننے کا تھا۔ میں نے کہا ہو گیا؟ تو کہتا نہیں آپ کرو نا وہ جواب۔ میں نے لوگوں کو اس کو اسٹیج پہ سے اتارو کہ مجھے کیا، لیکن کہتا قاری صاحب آپ کرو نا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں کرنا، تیرے کو کرنا تو کر لے بھائی 4، میرے کو نہیں کرنا۔ تو مجھے کہتا نہیں آپ بیان والے کرو گے نا تو پھر مجمع میں ہمت آئے گی۔ سمجھے مولانا؟ آپ تو ابھی بھی جوان ہیں، میں تو گیا۔ اچھا پھر اس نے جو دلیل پیش کی نا مولانا، شاید علماء جلدی سمجھیں گے، اس نے جو دلیل پیش کی، میں کو کہتا مولانا 4 کرنا ہی۔ ارے میں نے کہا بھائی میں تیرے ہاتھ جوڑتا، میرے کو نہیں کرنا ہے۔ پھر میں کو کیا کہتا مولانا
آپ کو معلوم ہے یہ شادی جو ہے نا اس کا حرف بتاتا ہے کہ 4 کرو. میں نے کہا شادی کا؟ مجھے کہتا ہے بتاؤ شادی میں حروف کتنے؟ آپ لوگ صرف بولتے جاؤ نا, شادی میں حروف کتنے؟ شین الف دال یا 4. مجھے کہا شادی میں حروف کتنے؟ میں نے کہا 4. کا نکاح میں؟ میں نے کہا 4. کا زوجتن میں؟ میں نے کہا 4. کا نساء میں؟ میں نے کہا 4. کا بیوی میں؟ میں نے کہا 4. کا پتنی میں؟ میں نے کہا 4. مجھے کہا دلہن میں؟ میں نے کہا 4. کا وائف میں؟ میں نے کہا 4. مجھے کہا کہ انگوٹھا ہٹا دو, پھر دونوں انگلیاں دیکھو, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دیکھو کتنی. اور مجھے کہا آج کا میڈیکل کہتا ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے نا جو پمپنگ کرتا ہے, بولے وہ ہاتھ چھوٹا سا ہے لیکن اللہ نے اس میں 4 کھانے بنائے. پہلا کھانا پہلی بیوی کا, دوسرا دوسری کا, تیسرا تیسری کا, چوتھا چوتھی کا. میرا تو دماغ چکرا گیا, اتنا فاسٹ وہ بول گیا. شادی تو 4 حروف, نکاح تو بولو 4 حروف, اور زوجتن تو 4 حروف, نساؤن تو 4 حروف, وائف تو 4 حروف, پتنی تو 4 حروف, بیوی تو 4 حروف, دلہن تو 4 حروف. اور پھر کہتا ہے کہ انگوٹھا ہٹا دو, دونوں ہاتھوں میں انگلیاں دیکھو کتنی, 4. اور معلوم نہیں یہ کون سا میڈیکل ہے کہ سینے میں بھی 4 کھانے ہیں. خیر میں نے کہا بھائی جو بھی ہوئے میرے کو بیان کرنا ہے, تو یہاں سے چلا جا. تو جانے لگا کہ ہاں میرے کو کوئی جواب دیتا نہیں. وہ دروازے تک گیا ہوگا, میرے کو دماغ میں آیا, میں نے کہا ادھر آیا. میں نے کہا آج کل وہ عورتیں نا وہ جو چپل پہنتی نا وہ ہیلز والی پہنتی, دیکھا ہوگا نا. ارے کیا دیکھا ہوگا, ہاں بولو نا, آپ کی بیویاں بھی تو پہنتی ہوگی نا, وہ ہیلز والی پہنتی. تو میں نے کہا جوتا کتنے حروف؟ پھر میں نے کہا ہر گھر میں عورت جو ہے نا کہیں نہ کہیں گھر میں ادھر ادھر کونے میں کوئی ڈنڈا ونڈا رکھا ہوتا ہے, ڈنڈا کتنے حروف؟ پھر میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن ہوتا ہے, بیلن میں کتنے حروف؟ میں نے کہا السلام علیکم. مولانا محمد صاحب وہ ایسا گیا بیان میں بھی نہیں بیٹھا, بیان کے بعد دکھائی نہیں, غائب ہو گیا. خیر آپ لوگ ہنسے, میرے کو بہت اچھا لگا. توا گرم ہو گیا, آ جاؤ روٹی پکانے آ جاؤ. میرا ایک کام ہو گیا, لا الہ. پھر ایک مرتبہ بول دو کرنے دھرنے والا کون؟ چلے ایک ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج یہ حالات میں ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج ہم لوگ رونا روتے نا, بہت رونا روتے ہم لوگ, اتنا رونا روتے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں بیوی مانتی نہیں ہے, ہمارے بچے نافرمانے, اور ہمارے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں, اور ہم پر کورونا آیا, اس کے بعد ڈیلٹا آیا, اس کے بعد میں ہمارے اوپر یہ چکن گنیا ہوا, اور ڈینگیو آیا, اور آسمانی وبا آئی, زمینی وبا آئی. اور ابھی لوگ ایک نئی بیماری کا ذکر کرتے ہیں, اومیکرون کا ذکر کرتے ہیں. یہ بہت ساری بیماریاں ہیں, لیکن میں کوئی ایک بات بتا دوں, اللہ اگر شفا دینے پر آئے تو کوئی بیمار, اور وہ ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. بولو صحیح غلط ہے؟ اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا, لیکن اللہ کہتے ہیں اگر میں تجھے ذلیل کرنے پر آؤں تو تجھے رحمت کا قطرہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں بولو تجھے کوئی ہرانے والا, اور اگر میں تجھے ذلیل کروں تو تیری کوئی نصرت کرنے والا. اس لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا نا, پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات ہو گئی میری, دوسری بات پر آ رہا ہوں. ٹائم برابر چل رہا ہے نا, برابر ہے نا, آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں نا کوئی. دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں کہے گا, کیونکہ میں اس کو سیدھے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن. آواز بہت دھیرے آئی ہے, یعنی اور بلند آواز سے, مصطفیٰ کا دامن ایک دم پکا وعدہ. پکا دیکھو, پہلا پکا وعدہ, ہر کام سے پہلے دھیان کس کی طرف. دوسرا وعدہ بھی پکا وعدہ. بھائی سمجھ میں آئے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ارے بولو نا, سمجھ میں آئے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لیکن ہمارے دل کی آواز اور دل کی پکار ہے مصطفیٰ کا دامن. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. یعنی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ آپ صرف نہیں بولو گے, کیا بولو گے؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی پیغمبر.
اے میرے پیارو، میں یہاں حیدرآباد آنا ہوتا ہے، یہاں بھی آنا ہوا، میں بہت سارے جوانوں کو دیکھتا ہوں، بڑی سٹائل میں ہوتے ہیں نا. ایک سٹائل تو مولانا محمد معلوم نہیں، یہاں بھی دیکھا کچھ جگہ میں نے، کچھ بال عجیب سے نہیں بناتے. نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا مولانا محمد صاحب، یعنی یہ علاقہ یتیم، یہاں بال نہیں ہے، یہ علاقہ غریب، اور یہ پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق. یہ تین جگہ بال نہیں، اور بیچ میں جیسے وہ عورت کا امبوڑا ہوتا ہے نا، اور پھر معلوم نہیں کیا سمجھتا، یوں باہر جا کے یوں کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جو ہم بال بناتے ہیں نا، یہ جو بال ہم بناتے ہیں نا، 1400 سے پہلے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، میرا اشارہ دیکھنا، اور کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے ان کو نہیں معلوم ہوگا، 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان کے سر پر اترتی ہوگی. یہ حدیث ہے میرے پیاروں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو نا میرے ساتھ میں بولو، جو میں بولوں وہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بلند آواز سے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. کوئی کر سکتا آج ایسا؟ کوئی کر سکتا؟ آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر کوئی کر سکتا؟ اچھا اس سے بڑھ کر بات بتا رہا ہوں، آپ سب میرے ساتھ میں بولیں گے، شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا چھا گیا، اندھیرا چھانے لگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گئے، 1400 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے.